السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بیماری پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے روزی روزگار میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہم امید کرتے ہیں کہ اب تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ بہت ہی اہم اور پاورفل وظیفہ ہے۔ روزی روزگار کے لیے یہ وظیفہ ہے، برکت کے لیے یہ وظیفہ ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے یہ وظیفہ ہے، اور اپنے گھر میں رزق میں خوب زیادہ برکت کے لیے آج کا یہ وظیفہ ہے۔ تو ویڈیو کو بغیر اسکیپ کیے ہوئے پوری دیکھیے اور ایک ایک بات پوائنٹ کی بات سمجھیے۔ آئیے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے حلال روزگار میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت، تندرستی، ایمان و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین اکرام، آج کا جو وظیفہ آپ نے سن لیا کہ کس لیے ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان حال ہے روزی روزگار کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے، حلال روزگار کے لیے، لیکن آج کا میں ایک آپ کو ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں کہ اس پہ آپ عمل کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کا روزی روزگار بڑھائے گا، آپ کا ذریعہ معاش لگ جائے گا، آپ کے گھر میں تمام بیماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس پہ آپ عمل کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائے گی اور آپ کے روزی روزگار میں خوب برکتیں ہوا کرے گی۔ ناظرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی ہم ذریعہ معاش اپنائیں، وہ حلال ذریعہ معاش ہونی چاہیے۔ حرام کے طرف ہمیں ہرگز نہیں جانا ہے۔ حرام طریقے سے مال کما کر جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، اس کو بظاہر مال تو مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ تھوڑا کم پیسے کمائیں، تھوڑا کم رزق کمائیں، لیکن حلال طریقے سے ہم رزق کمائیں اور حلال ہی کا مال جمع کریں اور حلال خود بھی کھائے اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم حرام و حلال پر غور نہیں کرتے ہیں، بس ادھر سے لوٹا ادھر دیا، کاروبار میں بہت ساری ملاوٹیں ہو رہی ہے۔ پیارے ناظرین، ہمیں ہر وقت اپنی سوچ یہ بنا لینی ہے کہ بس ہمیں حلال کمانا ہے اور حلال ہی کھانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی حلال ہی کھلانا ہے، کیونکہ حلال کمانے کی، کھانے کی بے شمار فضائل و برکات ہے، اور حرام کمانے میں، کھانے میں دنیا میں بھی آخرت میں بھی بربادی ہی بربادی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ بہت ہی اہم ہے اور خاص ہے، کیونکہ قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ کا وظیفہ ہے، اور قرآن کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ قرآن برکت ہی برکت ہے، قرآن شفا ہی شفا ہے۔ اس پہ ہم عمل کر کے فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے گھر سے روزی روزگار میں بہت اضافہ ہوگا، ہمارے گھر سے بے برکتی دور ہو جائے گی، ہمارے گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حلال رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہم کاروبار کریں یا ذریعہ معاش اپنائے، اس پہ پہلے غور و فکر کر لے کہ یہ ذریعہ معاش کیسا ہے، حرام ہے یا حلال ہے۔ اگر آپ کو حلال روزگار کہیں سے مل جائے، وہ حلال روزگار بھی اپنائیں، اس کے بعد اس وظیفے پہ آپ عمل بھی کریں، اسی حلال روزگار میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اب آئیے وظیفہ کیا ہے اس کو سن لیتے ہیں، بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیے کہ وہ وظیفہ کیا ہے۔ وظیفہ قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس کا وظیفہ ہے، اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے
اور کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو اور میرے پیارے ناظرین، اس وظیفے کو روزانہ ایک تسبیح پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح بولے تو 100 دانے کی ایک تسبیح ہوا کرتی ہے عام طور پہ، تو ایک تسبیح آپ کو روزانہ پڑھ لینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ لیں، ورنہ آپ کسی بھی وقت ایک دن میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام بیماری، پریشانی، مفلسی، غریبی کو دور فرما دے گا، اور اللہ پاک آپ کے حلال رزق میں ڈھیر سارا خیر و برکتیں عطا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، اس کو کس طرح پڑھنا ہے آئیے سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہو سکے تو فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھ لیجئے، کیونکہ صبح صبح رزق تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت ہم پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ اب یہ کوشش کرے کہ فجر کی نماز اب جماعت کے ساتھ ادا کر لے اور وہیں بیٹھے رہے، اور بیٹھے بیٹھے وہاں سے آپ کو اٹھنا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہو سکے تو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اگر درود ابراہیم نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی سے بھی درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ یہ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، ورنہ کوئی دوسرے درود پاک آپ کو یاد ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے۔ اس تسبیح کے اوپر 100 مرتبہ آپ کو یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں گے، سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اسی طرح سے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ آیت کریمہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیجئے جو آپ نے شروع میں پڑھا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ وظیفہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اسی طرح سے روزانہ آپ اس پہ عمل کرتے رہیں، پھر اس کے آپ کمالات دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کا روزی روزگار بڑھ جاتا ہے، اور آپ کے رزق میں، مال و دولت میں خوب سارا ڈھیر سارا اضافہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے۔ نماز ہم پابندی کے ساتھ 5 ٹائم پڑھیں، اس کے بعد وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وظیفے میں اور زیادہ اثر ہوا کرے گی۔ جو حضرات نماز نہیں پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے اور اس وظیفے پہ بھی عمل کرے، انشاءاللہ پھر اس کے کمالات وہ خود دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے حلال رزق میں خوب خیر و برکتیں عطا فرمائیں۔ ناظرین اکرام، پھر سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔